السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس کے حسن کے چرچے پورے مشرق وسطی میں تھے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کی آرزو ہر شخص کے دل میں تھی، مگر وہی عورت بعد میں اپنے شرک، غرور اور ظلم کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرق وسطی کے ہر شہر اور علاقوں میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کے حسن کی مثال دیا کرتے اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور عمرہ بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ ایزا نامی ملکہ کی شہزادی ایزابل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودی نام کی دو ریاستیں بن گئی تھی۔ اس زمانے میں اسرائیل پر آخری اب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو اسرائیل سلطنت کا ساتواں بادشاہ تھا۔ آخریاب 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ آخریاب بھی شہزادی ایزابل کا فریفتہ تھا، لہذا اس نے ایزابل سے شادی کر لی۔ ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ مشرک بھی تھی۔ وہ فنیکی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخریاب تو توحید پر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخریاب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل ایک چلاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخریاب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بل دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے، تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرستش کی اشاعت ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کا ایک عظیم بت بھی بنوایا۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں مامور کیے گئے تھے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بالوک پڑ گیا، لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس باطل دیوتا کی پرستش کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مبعوث کیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں حضرت الیاس کا ذکر ایلیا کے نام سے آیا ہے۔ حضرت الیاس نے بالبک شہر کو دعوت و توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی طرف بلانے لگے۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور سری انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اخیاب اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ملکہ ایزابل نہایت ہی شفاق
عورت تھی، اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، لہذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس کو شہید کر دیا جائے۔ لہذا اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہاں رہنے لگے۔ آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی، فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیٹی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخیاب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخر کار اخیاب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو ڈھونڈا اور بادشاہ کی درخواست پر آپ دوبارہ بالبک تشریف لائے، لیکن بال کے پجاریوں اور ملکہ ایزابل بادشاہ کے اس عمل سے غصہ ہوئی اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناگوارا گزرا۔ حضرت الیاس نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دیں اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا، اور پھر پوری قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانور کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہذا اگلی صبح کوہ کرمل کی اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریق نے قربانی کی اور جانور کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسے ہی رکھی رہی، جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی اور اس آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا، بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گئی اور حق واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خالق حقیقی ہے۔ لہذا اخیام نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس نے اللہ سے بارش کے لیے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھٹائیں چھانے لگی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لیا۔ دوسری طرف ملکہ ایزابل بت پرستی پر قائم رہی اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے لے گی۔ اپنی شفاقی اور چلاکی سے اس نے اخیاب کو پھر بہکانا شروع کیا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہو گیا اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ فسق و فجور اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً آپ نے بالبک کو خیر آباد کہا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا، شرک عام ہو گیا اور بالبک پھر سے ان برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہذا الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم رائے راست پر آ جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب عذاب الہی کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیہ کے سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ
کافی طاقتور بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ پورا شہر تخت و تراش ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی۔ اس وحشی قوم نے اخیاب، ملکہ ایزابل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت، بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا، اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل معبود۔ آج بالبک شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی اس دور کی شان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتے ہیں، جو تا قیامت نوح انسانی کے لیے عبرت ہے۔ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ تب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا۔ سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے، وہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے، اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رہے گا۔ شہر کے کھنڈرات گواہ ہیں کہ جھوٹے معبود، غرور اور کفر کا انجام کیا ہوتا ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت توحید اور صبر کی داستان قیامت تک زندہ رہے گی۔